فاطمہ الزہرا کے آنے پر آپ قیام فرماتے ہیں، اپنی جگہ پہ کھڑے ہو جاتے ہیں، کھڑے ہو کر استقبال فرماتے ہیں، اس کا ماتھا چومتے ہیں، ان کو اپنی جگہ پہ بٹھاتے ہیں۔ دو وجہ سے، ایک تو یہ کہ جس معاشرے میں سیدہ فاطمہ نے جنم لیا وہ عرب کا معاشرہ ہے، اور وہاں بیٹی کا پیدا ہونا یہ کیا سمجھا جاتا ہے؟ آگ کا باعث سمجھا جاتا ہے، اور بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا ہے۔ اس معاشرے میں پیغمبر اعظم اپنی بیٹی کا استقبال کر کے، ان کے لیے کھڑے ہو کے، ان کے ماتھے کو بوسہ دے کے، ان کو اپنے مقام پہ بٹھا کے یہ بتا رہے ہیں کہ بیٹیاں پیدا ہونا یہ عزت و شرف کی بات ہے۔ سب سے افضل بشر ہیں، امام الانبیاء ہیں، اور اللہ نے ان کو بیٹی کی دولت سے نوازا ہے۔ تو بیٹیاں مل جائیں تو خوش ہونا چاہیے۔ تو سیدہ فاطمہ کی تشریف آوری سے بیٹیوں کو تعظیم و تکریم ملتی ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ جب حضور تشریف لاتے، حضور سیدہ فاطمہ تشریف لاتی تو حضور علیہ السلام کھڑے ہو جاتے اور بتاتے کہ یہ میری بیٹی ہے، یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ تو کیا فرماتے ہیں؟ مصطفیٰ عزت بڑھانے کے لیے تعظیم دیں، ہے بلند اقبال تیرا، اے دودھ مانے اہل بیت۔ مصطفیٰ عزت بڑھانے کے لیے تعظیم دیں، ہے بلند اقبال تیرا، اے دودھ مانے اہل بیت۔ آپ نے دیکھا کہ ہمارے بزرگوں نے کس طرح اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی تعظیم و تکریم کا پیغام دیا۔ تو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت میں ہماری خواتین کے لیے، ہماری ماں بہنوں کے لیے یہ پیغام ہے کہ ایک اکیلی سیدہ فاطمہ الزہرا ہیں، گھر کا سارا کام ہے، خاوند کی ساری خدمت ہے، بچوں کا خیال کرنا ہے، گھر کے سارے کام خود اپنے ہاتھوں سے کرنے ہیں۔ شان یہ ہے کہ شہزادی یہ کونین ہے۔ آج میری ماں بہن کو کام کرتے ہوئے شرم نہیں کرنی چاہیے، اپنے گھر کا کام کرتے ہوئے، اپنے کپڑے دھوتے ہوئے، اپنے بچوں کا کام کرتے ہوئے ان کو آر محسوس نہیں ہونی چاہیے کہ جو سیدہ فاطمہ کر رہی ہیں، جن کی شان، جن کا مقام، جن کے مناقب عرش سے نازل ہوتے ہیں۔ تو کیا ہوا؟ سارے کام خود کر کے بھی تو کیا ہوا؟ رات کو پھر عبادت بھی ساری خود فرما ہے۔ کوئی نماز قضا نہیں ہو رہی، نماز قضا ہونے کی بات ہی کوئی نہیں۔ یہاں خواتین کی بات کی جائے تو خواتین کہتی ہیں ہمیں تو گھر کے کاموں سے فرصت نہ ملے تو ہم عبادت کیسے کریں؟ تو فرمایا کہ سیدہ فاطمہ جو ہے وہ سارا گھر کا کام بھی خود کرتی ہیں، چکی بھی خود چلاتی ہیں، بچوں کے کپڑے بھی خود دھوتی ہیں، سارے کام گھر کے کر کے نماز فرض بھی ادا کرتی ہیں، اور رات کو رب کی بارگاہ میں قیام بھی کرتی ہیں۔ اور رات کو قیام کر کے جب دل نہیں بھرتا تو پھر وہ یہ عرض کرتی ہیں، یا اللہ تو نے کتنی چھوٹی چھوٹی راتیں بنائی ہیں، کوئی ایک بڑی رات ایسی بنا کہ فاطمہ جی بھر کے تیری عبادت کر سکے۔ تو تقویٰ جن پہ ناز کرے ان کا نام سیدہ فاطمہ، طہارت جن پہ ناز کرے اس ہستی کا نام سیدہ فاطمہ، حیا جس پر ناز کرے، حیا کے تاج کا صحرا، حیا کے تاج کی تابناکی سیدہ فاطمہ سے ہے۔ تو عبادت بھی، تقویٰ بھی، پرہیزگاری بھی، اطاعت خدا، اطاعت رسول بھی، پردہ داری بھی۔ آج یورپ کے ہمیں سبق دیا جاتا ہے کہ یورپ میں بڑی ترقی ہے۔ یورپ کی ترقی کی ایک مثال یہ ہے کہ نکاح کرنا کیا ہے؟ مشکل ہے۔ نکاح ایک کر لیں، دوسرا کریں گے تو کیا ہوگا؟ آپ کو پکڑ لیا جائے گا، جرمانہ ہوگا۔
لیکن زنا کرنا چاہے تو اس کے لیے کوئی مسئلہ، ایک وقت میں ایک نکاح کر سکتے ہیں لیکن زنا جتنا مرضی کرنا چاہیں، بیوی صرف ایک رکھنا چاہیں قانونی طور پر، اور گرل فرینڈ آپ جتنی بنانا چاہیں، یہ یورپ کی ترقی ہے۔ اور لوگ ہمیں آپ کی بتاتے ہیں کہ یورپ میں بڑی ترقی ہے، ہاں تو وہ ترقی ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پہ یہ بتایا جاتا ہے کہ بھئی پردے کی کوئی اہمیت نہیں ہے، پردہ کرنا جو ہے یہ کیا ہے جی، یہ عورت کے لیے، یعنی نکاح کو مشکل بنایا۔ حضور علیہ السلام نے سیدہ فاطمہ الزہرا کا نکاح کیا تو سادگی سے کیا کہ نہیں کیا؟ بہت سادگی سے کیا، اور سادگی کے ساتھ ان کو رخصت کیا۔ تو پھر آج ان کا کلمہ پڑھنے والے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والے، ان کی امتی کہلانے والے مسلمان اپنی بچیوں کو رخصت کرتے ہوئے کیوں اتنا تکلف سے کام دیتے ہیں کہ باپ کی کمر دوری ہو جائے سامان جمع کرتے کرتے، وہ بچی کو رخصت کرنا ہے جی، وہ گھر جب تک بھر نہ دے، 2-3 ٹرک جب تک بھر نہ دے تب تک اس کا ناک ہی نہیں اونچا ہوتا۔ تو شادیوں کو مشکل، نکاح کو مشکل سے مشکل بنایا جا رہا ہے۔ یہ کیوں کیا جا رہا ہے؟ یہ اس لیے کیا جا رہا ہے کہ اس قوم سے وہ قوت چھین لی جائے جس قوت کی بنا پر یہ قوم غالب رہی۔ لہذا سیدہ فاطمہ سے بڑھ کر کسی کی لاڈلی بیٹی، سیدہ فاطمہ سے بڑھ کر کسی کی شان والی یا عزت دار بیٹی نہیں ہو سکتی۔ تو جب ان کی ذات اقدس کو انتہائی سادگی کے ساتھ اور انتہائی کیا کہتے ہیں آپ، بالکل عامیانہ انداز میں آپ کو رخصت کیا گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی سادگی کے ساتھ رخصت کیا، تھوڑی بہت چیزیں دے کے آپ کو ضروریات زندگی کی مسلح دیا، اور وضو کے لیے لوٹا دیا، کچھ برتن دیے، اور سادگی کے ساتھ آپ کو رخصت کر دیا گیا، تو پھر ہم پوری سادگی کے ساتھ رخصت کرتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ سیدہ فاطمہ الزہرا کی شان اور مقام یہ ہے کہ ان کے آنچل کو ماہ و مہر، یعنی نہ سورج نے دیکھا نہ چاند نے دیکھا، ان کا ایک بال مبارک بھی سر کا نہ سورج نے دیکھ سکا نہ چاند دیکھ سکا۔ تو یہ ان کی شان اور یہ مقام ہے۔ تو جو قیمتی چیزیں ہوتی ہیں، آج یورپ ہمیں یہ پیغام دینا چاہتا ہے، ہمارے جو ان کے بے دام غلام ہیں یا با دام غلام ہیں، دو ہی قسم کے غلام ہوتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ با دام ہے، یعنی زر خرید ہے، جو کہتے ہیں جی نہیں جی یہ ہمارا جسم ہے اور ہماری مرضی۔ کیا کہتے ہیں؟ جسم بھی ہمارا ہے اور مرضی بھی، ہم کہتے ہیں نہیں، نہ جسم تمہارا ہے نہ مرضی ہماری، جسم بھی رب کی عطا ہے اور مرضی بھی میرے۔ بھئی اگر کسی کی مرضی ہوتی ہے اپنی جسم کا تو کوئی اپنے آپ کو بوڑھا ہونے دیتا، جھریاں پڑنے دیتا کوئی خاتون یا کوئی مرد اپنے جسم پر، اپنے بال سفید ہونے دیتا، اپنے آپ کو بوڑھا ہونے دیتا، اپنے آپ کو کمزور ہونے دیتا، اپنے آپ کو مرنے دیتا؟ ہاں تو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ بھئی ان کو 1000 سال عمر ملے، ٹھیک ہے؟ تو مرضی کیا ہے کہ میرا جسم میری مرضی کے نام پر آئے روز جو ہے وہ کوئی نہ کوئی یہ جلوس اور جلسہ کیا جاتا ہے، اور یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ ہمیں تنگ کیا جاتا ہے۔ یعنی اگر مسلمان جو ہیں وہ اپنی ماں بہن کو قیمتی سمجھتے ہیں، آپ کی جو چیز قیمتی ہوتی ہے آپ اس کو کیا کرتے ہیں؟ سنبھال کے رکھتے ہیں نا۔ میں مثال دیتا ہوں، کتابیں کتنی زیادہ ہیں دنیا میں، کتابوں کا شمار پوری، لیکن ایک کتاب ایسی ہے جس کو کھولنے سے پہلے لوگ چومتے ہیں، سینے سے لگاتے ہیں، ماتھے سے لگاتے ہیں، اس پر اچھا اچھا غلاف چڑھا کے اس کو عزت اور تکریم کے ساتھ رکھیں۔ بھائی کتابیں بڑی ہیں لیکن جو خدا کی کتاب ہے اس کی عزت اور تکریم کرنے کے لیے اس کے اوپر کیا چڑھاتے ہیں؟ غلاف چڑھاتے ہیں۔ گھر کتنے زیادہ ہیں، گھروں کی حساب بھی کوئی ہے، لیکن ایک گھر ایسا ہے جس کے اوپر کیا کیا جاتا ہے؟ ہر سال غلاف چڑھا کے اہتمام کیا جاتا ہے، بتایا جاتا ہے کہ یہ عام گھر نہیں ہے، یہ خدا کا گھر ہے، بیت اللہ۔ تو اسی طرح عورت کو پردے میں رکھنا، عورت کو پردے کا حکم دینا، یہ اس کی عزت کے لیے ہے، اس کے شرف کے لیے ہے، اس کی تعظیم و تکریم کے لیے ہے، یہ قیمتی اثاثہ ہے۔ اس کو ہم نے کیا کرنا ہے؟ پردے میں رکھنا، اس کو صرف اس کا ایک محرم دیکھے۔ میرا جیسے میری مرضی پر چاہتے ہیں کہ ہماری مائیں بہنیں جو ہیں وہ کیا کریں؟ جو دفتروں میں کام کریں، غیر محرموں کی نظروں کا سارا دن
بھوکے بھیڑیوں کی طرح وہ نظروں سے دیکھتے رہے اور ان کے سامنے وہ سیکٹری بن کے رہے یا ان کے دفتر میں کام کریں یا باس کے نیچے رہے. وہ یہ چاہتے ہیں. اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم ملکہ بنا کر بچی پیدا ہو تو ہم اس کو کیا شہزادی کی طرح اس کو پالیں, اس کو بڑا کریں, اس کو تعلیم دیں, اس کو آداب سکھائیں, اس کو پردہ سکھائیں, اس کو شرم سکھائیں, اس کو حیا سکھائیں اور پھر اس کو کیا کریں, بڑا کریں. اور ایک عزت کے ساتھ, ایک بندے کے ساتھ عزت دار بندہ تلاش کر کے, ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ میں اچھا بندہ تلاش کر کے اپنے بچی کو رخصت کر دوں, پھر وہ اس کو اپنی بیوی کی حیثیت سے اس کی خدمت کرے, اس کا خرچہ, اس کے کپڑے, اس کی ساری ضروریات کون پورا کرے؟ جب پیدا ہو تو باپ کرے, جب شادی ہو جائے تو خاوند کرے, جب بچے ہو جائیں تو پھر بچوں کو کہا جائے کہ یہ تیری ماں ہے. الجنت تحت اقدام امہاتکم, تمہاری یہ ماں ہے, اس کی خدمت کرو گے تو تمہیں جنت مل جائے گی. تو یہ طریقہ اچھا ہے, یورپ کا طریقہ اچھا ہے. یورپ تو یہ چاہتا ہے کہ بالکل آپ جناب نہ ماں کی پہچان رہے نہ بہن کی پہچان رہے, اور اسلام یہ چاہتا ہے. سیدہ فاطمہ الزہرا کی سیرت کا یہ پیغام ہے کہ حیا کو عام کرو, بے حیائی چھوڑ دو. آج ہم سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں تو شرم آتی ہے. یہ شعر دہرانے کا دل کرتا ہے کہ غیرت کا جنازہ اٹھتا ہے بھیڑ اٹھانے والوں کی, نہ شرم نبی نہ خوف خدا, کیا بات زمانے والوں کی. اس لیے سیدہ فاطمہ الزہرا کی ذات اقدس, ذات انور ہمیں یہ پیغام دے رہی ہے کہ میں پیغمبر زادی ہوں, میں نبی کی بیٹی ہوں, اور میں نے کبھی بے پردگی نہیں کی ہے. میں نبی کی بیٹی ہوں, میں نے کبھی نماز نہیں چھوڑی ہے. میں پیغمبر اعظم کی بیٹی ہوں, میں نے کبھی بھی تقویٰ و طہارت کا دامن اپنے ہاتھ سے نہیں چھوڑا ہے. لہذا مجھ سے محبت کرنے والی میری امت, میرے نبی کی, میرے والد صاحب کی امتیوں کی خواتین کو میرا یہ پیغام ہے کہ کبھی بھی حیا کا دامن نہ چھوڑنا. یہ جسم بھی رب کا ہے اور مرضی بھی میرے رب کی. اللہ تعالیٰ سیدہ فاطمہ الزہرا کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ.